وہ یار وہ تو پاگل اولاد کو بھی اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں انہیں اولاد کے چہرے میں اپنا پن دکھائی دیتا ہے۔ ہم اتنے عقل مند ہو گئے، ہم نے آج ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور ہمیں کون مل گیا ایسا جو ماں باپ کو چھوڑ کے اس کی دعائیں ہمیں لگ جائیں گی؟ مجھے بتائیے تو صحیح، اگر ماں باپ کو چھوڑ کے کسی کی دعائیں لگتی ہوں تو مجھے بھی بتانا، میں بھی دعا لینے جاؤں گا۔ خدا کی قسم، جس کو ماں باپ کی دعائیں نہیں ملتی نا، اسے پھر کسی کی دعائیں نہیں لگا کرتی ہیں۔ یہ یاد رکھنا میری بات، جسے ماں باپ کی دعائیں نہیں ملتی اسے کسی کی دعا لگتی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار حج کرنے کے لیے گئے، جب ارکان سارے ادا ہو گئے، گھر آنے کا وقت آیا، ساتھیوں نے مالک بن دینار سے کہا چلیں، کہنے لگے ایک بار اور اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، اب اللہ جانے زندگی میں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، آخری رات ہے۔ بیٹھ گئے، جا کے اللہ کی عبادت میں مصروف۔ دو فرشتے آسمان سے اترے اور ان کے پاس آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، سننا میری بات، ایک کہنے لگا اس سال کتنے حاجی آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا 1,00,000 حاجی ہیں۔ کہا کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہنے لگا ایک کے علاوہ اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ جب یہ بات آئی نا، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والے تھے، انہیں ڈر لگ گیا، یار کہیں میں ہی تو نہیں جس کا اللہ نے حج قبول نہ کیا ہو۔ آج بندہ حرم میں جا کے فوٹو کھینچ رہا، سیلفی لے رہا، شرم کر، کہاں کھڑا ہے، کر کیا رہا ہے؟ غلاف پکڑے ہوئے سیلفی لے رہا ہے۔ یہاں بھی پوری زندگی سیلفی لیتے لیتے گزر گئی، کم سے کم اب تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے دو آنسو گرا دے۔ حج کس کے لیے کرنے گیا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے؟ احرام میں لپٹا ہے تو سیلفی ہے، سر منڈا رہا ہے تو سیلفی ہے، زمزم کے کنویں پہ کھڑا ہے تو سیلفی ہے، غلاف پکڑ کے کھڑا تو سیلفی ہے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے تو سیلفی ہے۔ وہ یار تجھے یہ کیمرہ یاد رہ گیا، وہ کیمرہ یاد نہیں رہا جو اللہ نے کاندھے پہ لگا رکھا ہے؟ یہ فوٹو تو نے 4 دن کے لیے کھینچ لیے، اور یہ جو پوری پکچر قیامت میں چلائی جائے گی یہ تجھے یاد نہیں؟ بھول گیا کہاں کھڑا ہے؟ بندہ سیلفی لینے میں مصروف ہے۔ وہاں جایا کرو نا یار، یہ دنیا کی چیزیں بند کر دینا، اور صرف کہنا یا اللہ میں چاہتا ہوں آج تیرے میرے بیچ کوئی تیسرا نہ ہو، آج میں روؤں گا تو سنے گا، میں مانگوں گا تو دے گا۔ جب نیت یہ ہوگی، خدا کی قسم جب پلٹ کے آئے گا، حضور کی حدیث کہے گی لوگو یہ کعبے کا صرف طواف کر کے نہیں آ رہا، بلکہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کے آ رہا ہے جیسے بندہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ بھائی مزاج بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا تو وہاں سیلفی نہ لینا، وہاں کیمرے نہ نکالنا، وہاں جا کر کے اللہ توفیق دے تو اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ مالک بن دینار سوچتے ہیں کہیں میں ہی تو نہیں، یہ سوچ کے ڈر گئے، اٹھے اپنی جگہ سے، فرشتوں کے پاس پہنچے، کہنے لگے بتاؤ تو صحیح وہ کم نصیب کون ہے جس کا لاکھوں میں اللہ نے حج قبول نہیں کیا ہے؟ آنے والے فرشتوں نے کہا نام اس کا عبد الرحمن بن شیران ہے۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا فلاں جگہ پر ہے۔ اللہ اکبر، سوچ ہی رہے تھے، اتنی دیر میں ایک آسمان سے پرچی گری، گرنے کے بعد اس میں لکھا تھا مالک، کہا اس میں لکھا تھا مالک بن دینار، کہا جی، کہا جاؤ عبد الرحمن بن شیران ہے، فلاں مقام پر ہے، اس سے جا کے کہہ دو ہم نے اس کا حج قبول نہیں کیا ہے۔ آپ نے وہ سنا اور اس جگہ پر گئے، جا کے دیکھا ایک شخص معذور ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جیسی جا کے آپ نے سلام کیا، اس نے چہرہ دیکھا، کہنے لگا لگتا ہے یہ کہنے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت مالک بن دینار پریشان ہو جاتے ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہتے تم تو آج آئے ہو لیکن 7 سال ہو گئے ہیں میں مسلسل حج کر رہا ہوں، ہر حج کے بعد یہاں آ کے بیٹھتا ہوں، اتنے میں پیچھے سے بندہ آ جاتا ہے، کہتا رب نے فرمایا تیرا حج قبول نہیں ہے۔ جب اتنا سننا تھا آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بندے بتا تو صحیح تجھے 7 سال ہو گئے ہیں تیرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، بتا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے، کون سا گناہ کیا ہے جو 7 سال سے اللہ نے تیرا ایک حج بھی قبول
قبول نہیں کیا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا تھا مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا، عبد الرحمن بن شیران کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا اگر اتنا نیک ہے تو پھر میرا درد دل بھی سن لے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا میری ماں مجھ سے ناراض ہے، اسی وجہ سے اللہ نے 7 سال سے میرے حج میرے منہ پہ مار دیے ہیں۔ کہا بتا تو صحیح، اگر 7 سال سے اللہ مسلسل تیرے حج کو تیرے منہ پہ مار رہا ہے تو پھر پہلے جا کے ماں کو کیوں نہیں منا لیتا ہے؟ عبد الرحمن بن شیران کہتے ہیں کہ میں آنے والے میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں؟ میری ماں ہے کہ مانتی نہیں ہے، راضی نہیں ہوتی ہے۔ کہا کون سی خطا کر کے بیٹھا ہے؟ کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہا خطا ہی اتنی بڑی ہے کہ بتاتے ہوئے کلیجہ کانپ رہا ہے۔ کہا مہربانی کر، تو اللہ کا نیک بندہ ہے، مصطفیٰ کی حدیث سے بیان کرتا ہے، اتنی مہربانی کر دے، میری ماں کے پاس مجھے لے چل، میری خطائیں بخشوا دے۔ کہا تیری ماں کہاں ہے؟ کہا وہ بھی ہر سال حج کرنے کے لیے آتی ہے۔ کہا کہاں ملے گی؟ کہا جاؤ مینا کے میدان میں چلے جانا، ایک خیمہ ہوگا، آدھی رات کے اندر بھی چراغ جلتا ہوگا، جس خیمے کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوگی وہی خیمہ میری ماں کا خیمہ ہوگا۔ اللہ اکبر! مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کے پاس سے سفر شروع کیا ہے، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے گئے جہاں پر اس شخص کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اندھیری رات ہے، چراغ چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے کے جا کر کے آپ نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا ہے، پھر کہتے ہیں خاتون اجازت ہو تو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے تو، کہاں کا رہنے والا ہے؟ آواز دے کے کہتے ہیں مجھے مالک بن دینار کہا جاتا ہے، میں حضور کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے آجا اندر آجا، اجازت ہے۔ جیسی آپ اندر گئے ہیں ماں کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہے، خاتون گردن جھکا کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ جا کے کہتے ہیں ماں ایک بات کا جواب دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کیا تو حج کرنے اکیلی آئی ہے؟ کہا ہاں اکیلی آئی ہوں۔ کیا تیرے پاس اولاد نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا، ماں کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کہ میں بے اولاد تو نہیں ہوں، خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر! پھر آپ کہتے ہیں ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں چپ ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا اے ماں بتا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ماں نے پھر جواب نہیں دیا ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ کہا ماں بتا تو صحیح، اگر بیٹا ہے تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا 7 سال سے مجھ سے دور ہو گیا ہے، 7 سال ہو گئے دروازے پہ نہیں آیا ہے، اکیلی حج کرنے آئی ہوں۔ کہا ماں اگر تو اجازت دے تو تیرے بیٹے کو میں ڈھونڈ کے لے آؤں۔ کہا کہاں تلاش کرے گا؟ کہا ماں اجازت تو دے، تیرے بیٹے کو میں لے کر کے آؤں گا۔ ماں نے کہا تیرا احسان ہوگا، وہ جانے والے میرے بیٹے کو واپس لا دے۔ مالک بن دینار اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، عبد الرحمن بن شیران کے پاس پہنچے ہیں۔ کہا چل میں نے تیری ماں کو منا لیا ہے۔ اللہ اکبر! جب لے کر کے گئے ہیں عبد الرحمن بن شیران کا ہاتھ مالک بن دینار کے ہاتھ میں ہے۔ جیسی دروازے پہ پہنچے ہیں عبد الرحمن بن شیران نے آواز دے کے کہا تھا اے ماں تیرا بیٹا آیا ہے، اندر آنے کی اجازت دے دے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی اندر سے ماں کی آواز آئی تھی خبردار میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی ہوں، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے حضرت مالک بن دینار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے نادان بتا تو صحیح، جب تنہائی میں ملا تھا تو تیرے ماں کے سینے کا درد الگ تھا، لیکن اب جب تو آیا ہے تو وہ کون سا زخم ہے جو تیری آواز سے تازہ ہو گیا ہے؟ وہ کون سا درد ہے جو تیرے لہجے سے زندہ ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر! عبد الرحمن بن شیران کی گردن جھکی ہے، مالک بن دینار واپس جانے لگے ہیں۔ تب عبد الرحمن بن شیران نے مالک بن دینار کا دامن تھاما ہے اور کہا تھا حضرت جی جب یہاں تک آ گئے ہو تو ماں سے معاف بھی کرا کے چلے جاؤ، قیامت تک احسان نہیں بھولوں گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا ہے، ماں کے سامنے لے کر کے گئے ہیں۔ او جوان کبھی ماں کے درد کو سمجھ لیا کرو، کبھی ماں کے پیار کو سمجھ لیا کرو۔ تو کہتا کہ ماں معاف نہیں کرتی ہے، تجھ سے کس نے کہہ دیا یہ معاف نہیں کر سکتی؟ خدا کی قسم ارے یہ تو وہ جگر رکھتی ہے، تو جتنا چاہے ظلم کر لے، اگر ایک مرتبہ اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور اتنا کہے گا ماں معاف کر دے تو جواب آئے گا بیٹے تو آج آیا ہے، میں نے تجھے پہلے ہی دن رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا تھا۔ نعرے تکبیر! پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے اور نعرے کا جواب دے۔ نعرے تکبیر! نعرے رسالت! علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر!
नारे रिसालत। उम्र की कैद नहीं, वक्त की कैद नहीं। और मेरे बच्चों, जवानों, जो तुम्हें सबसे ज्यादा बूढ़ा लगता हो और जिसे लगता हो ये हमारे गांव का सबसे बड़ा है, कभी उसके पास बैठ के कहना, दो बातें कहना, और दो बातों के बाद सिर्फ इतना पूछ लेना, क्या तुम्हें आज भी मां की याद आती है कि नहीं? चाहे कितनी भी सफेद बाल हो गए हो, दांत गिर चुके हो, नजर कमजोर हो गई हो, और कभी कंधे पे हाथ रख के कहना, बता दादा क्या मां की याद आती है कि नहीं? ये कह के चुप जाना। सिर्फ 30 सेकंड के बाद उसकी आंख में झांक के देखना, उसकी आंख का पानी तुझे बचपन की कहानी सुनाने लग जाएगा। और फिर उससे पूछना, तो खुदा की कसम वो 70 साल में भी यही कहता है, मुझे आज भी लगता है कि मां दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दे रही है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे बगैर मां ने खाना नहीं खाया है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरी मां किसी से पूछ रही हो, मेरा बेटा देखा हो तो बताओ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कोई घर से आवाज दे रहा, बेटा देर हो गई, जल्दी आ जा। खुदा की कसम, ये वो लहजे हैं जो माँ बाप के सिवा किसी जबान से निकला नहीं करते। याद रखना मेरी बात, अगर माँ बाप चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, और तुमसे कोई रोटी को नहीं पूछेगा तूने खाई क्या नहीं खाई। वो सिर्फ माँ होती है जो तुझसे नाराज भी होती है ना, तो तुझे खिलाए बगैर कभी खाना नहीं खाती है। हाँ, वो क्या था, वो किसी शख्स की बीवी का इंतकाल हुआ, उसने दूसरी शादी की, अल्लाह ने उसको पहली बीवी से एक बेटा दिया था। उसने एक जमाने के बाद अपने बेटे से पूछा और कहा था, बेटे एक बात बता। कहा क्या? कहा तूने पहली माँ भी देखी है, दूसरी माँ भी देखी है, मगर बता दोनों माओं में कौन सा फर्क तूने देखा है? तो बच्चे ने बड़ी सादगी से कहा था, अब्बा जी मैंने दोनों माओं में एक फर्क देखा। कहा क्या? कहा जो मेरी पहली माँ थी वो सच्ची झूठी थी, ये जो दूसरी माँ लेके आए हो ये सच्ची है। समझ रहे ना बच्चे का जवाब? बाप ने पूछा, बेटे सगी और सौतेली, अगर किसी के घर में सौतेली माँ हो तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक माँ बता रहा हूं माँ क्या है। बच्चे ने कहा था, बच्चे से पूछा, बता तेरी पहली वाली माँ बेहतर थी या दूसरी वाली माँ, दोनों माँओं में क्या फ़र्क? तो बच्चे ने कहा था, अब्बा जी सिर्फ एक फ़र्क है। कहा क्या? कि पहली माँ झूठी थी और ये जो सौतेली माँ ना ये सच्ची माँ है। बाप के माथे पे पसीना आ गया, अजीब बेटा है, अपनी सगी माँ को झूठा कह रहा है, सौतेली को सच्चा कह रहा है। बेटे तूने ये कैसे कहा? बच्चे की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा, अब्बा वो जो सगी माँ थी ना, मैं कभी गलती कर देता था तो मुझसे कहती थी मैं तुझे रोटी नहीं दूंगी। कहा वो कहती ज़रूर थी, लेकिन अगर देर हो जाती थी तो मुझे मना के खिलाती थी। अगर मैं कोई गलती करता था वो मुझसे कहती थी तुझे घर से निकाल दूंगी। कहा वो कहती थी, मैं फिर भी गलती करता था ना तो वो झूठ बोल के कहती थी मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मुझे हाथ पकड़ के बिस्तर में लाती थी। कहा अब्बा जी अगर उसने कभी गुस्से में मुझसे कह भी दिया ना निकल घर से, कहा मैं अगर चला गया ना तो मेरे पीछे पीछे आ जाती थी, मुझे जब तक मना नहीं लेती थी बिस्तर में लेटती नहीं थी। कहा ये पहली माँ का झूठ है। और रह गई बात दूसरी माँ की, कहता ये बड़ी सच्ची है। अब्बा जिस दिन कह देती है रोटी नहीं दूंगी ना, उस दिन सारी रात फाके रहना पड़ता है, ये रोटी का एक लुकमा नहीं देती है। अब्बा जी जिस दिन कह देती है ना तुझे खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी, तो कहता अब्बा जी कितनी रातें ऐसी आप तो काम पे रहते हो, मैंने दरवाजे पे बैठ के गुजारी हैं। ओ यार सगी माँ माँ हुआ करती है। खुदा के वास्ते अल्लाह ने ये दौलत दी है तो इसकी इज्जत कर लो, अगर ये नेमत मिली है तो इसकी कदर कर लो। खुदा की कसम तुम्हें बीवी दूसरी मिल जाएगी, जिंदगी के साथी दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन जो तुझे अपने मुंह का निवाला निकाल के खिलाए ना वो माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिल सकते हैं, कभी दोबारा नहीं मिल सकते। और तुमसे किसने कह दिया माँ बाप माफ नहीं करते? कभी इन्हें मना के तो देखो। अल्लाह की कसम बाप कितना सख्त होता। लोग कहते हैं नहीं मेरा बाप माँ बाप से ज्यादा प्यार करती है। नहीं, माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करती, सिर्फ फर्क है बाप को अल्लाह ने मर्द बनाया है इसलिए उसका जिगर मजबूत होता है, और माँ चूंकि औरत है उसका जिगर नर्म होता है। जरा सा दुख तुझ पे आ जाए तो माँ तड़प जाती है, रोने लगती है। मतलब ये नहीं है कि बाप को एहसास नहीं है, दर्द बाप को भी उतना ही होता है, लेकिन वो आसानी से रोया नहीं करता है, इसलिए कि वो जानता घर की हिम्मत उससे शामिल है। अगर वो रो दिया तो घर की हिम्मत टूट जाएगी, फिर समझाएगा कौन, संभालेगा कौन? और यार अगर माँ रोती है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। अगर तू रात को नहीं आया है, जितनी माँ ने चक्कर लगाए ना दरवाजे पे मेरा बेटा नहीं आया, तो नींद बाप को भी नहीं पड़ती है, वो भी बिस्तर पे करवटें बदलता है, आखिर अब तक क्यों नहीं आया है।
ہم تو اپنی بات کہتے ہیں، ہم گھر سے چلتے ہیں اور کبھی فون کر کے اپنے باپ سے کہہ کے آتے ہیں نا، ابو پوچھتے ہیں کب تک آ جاؤ گے بیٹے، دوری کے حساب سے بتا دیتے ہیں 2 بجے آ جائیں گے، 3 بجے آ جائیں گے. تو یار جیسی 2 کے 2:30 بجتے ہیں نا، فوراً فون بجتا، باپ کا فون آ جاتا، بیٹے اب تک کیوں نہیں آئے؟ اور یار اس باپ کے درد کو کہاں ڈالو گے؟ کبھی اس کے لیٹ ہونے پہ تم نے بھی فون کیا، ابو اب تک کہاں ہو، اب تک کیوں نہیں آئے؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں آ جائیں گے ابا، کوئی بچے تو نہیں ہیں جو کھو جائیں گے کہیں. اور یار اس کے لیے تیرے سینے میں بھی تو درد ہونا چاہیے. کبھی تو بھی تو خیال کر، جیسے تیرے لیے یہ نہیں سویا، تو اس کے لیے جاگ کے دیکھ. خدا کی قسم مر کے قبر میں بعد میں پہنچے گا، مدینے والا تیری قبر میں پہلے آ جائے گا. ہاں کم سے کم کبھی ان کے لیے ہم بھی تو جاگے. تم کہتے ہو ہمارے ماں باپ ہمیں معاف نہیں کرتے، نہ، غلط سوچ ہے تمہاری. ہمارے باپ کا غصہ بہت تیز ہے، اور یار غصہ کتنا بھی تیز ہے لیکن اس کے سینے میں باپ کا دل ہے. کبھی جا کے تو دیکھ، جب باپ سویا ہو نا رات میں، اس کے قدموں میں جانا، بیٹھنا، آہستہ سے پیر دبانا شروع کر دینا. اللہ توفیق دے تو 2 آنسو گرا دینا. اگر آنسو نہ بھی آئے نا، صرف پیر دبانا. اس کی آنکھ کھل گئی نا، وہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کر رہا ہے، وہ چھوٹتے کہے گا بیٹے اتنی رات کو تجھے نیند نہیں آ رہی. کتنے بھی ناراض باپ ہوگا، صرف تجھے پیر پکڑنا، رات میں سوتے ہوئے کہ آنکھ کھلے گی، پہلا جملہ یہ ہوگا بیٹے دنیا سو رہی ہے تو جاگ رہا ہے. اس وقت اتنا کہہ دینا ابا مجھے معاف کر دے، خدا کی قسم میری زبان کاٹ دینا. اگر باپ دوسرا جملہ زبان سے نکال دے، اٹھے گا تجھے سینے سے لگائے گا، کہے گا بیٹے اگر تجھے معاف کیا نہ ہوتا تو آج تک تیرے اوپر یہ آسمان سلامت ہی نہیں ہوتا. تجھے کیا لگتا ہے باپ ناراض بھی رہے اور تجھے روٹی ملتی رہے، ماں ناراض رہے تجھے روٹی ملتی رہے؟ نہیں، تیرے دسترخوان پہ جو رزق اترتا ہے نا، محنت تیری ہوتی ہے، وسیلہ باپ ہوتا ہے. تو کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے. ہمیں انہیں منانا نہیں آیا، ہمیں انہیں راضی کرنا نہیں آیا. ان کی بڑی قربانیاں رہیں ہمارے لیے، کیسے کیسے انہوں نے پالا. اور کبھی کسی کو پالتے دیکھو تو اپنے ماں باپ کو تصور میں لایا کرو، کبھی ان کا بھی خیال کیا کرو. اپنے بچوں کو گود میں لے کے جب ماتھا چومو نا تو کبھی ان کو بھی یاد کر لیا کرو کہ ہمیں بھی تو ہمارے ماں باپ نے ایسے ہی پالا ہوگا. خدا کے واسطے کبھی بیوی کے کہنے میں آ کے باپ پہ ہاتھ نہ اٹھانا. اگر اس پہ ہاتھ اٹھ گیا نا تو پھر تجھے جنت دلانے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. یہ بھی یاد رکھنا. حضور چہرہ پھیر لیں گے اس شخص سے جو ماں باپ پہ ظلم کرے گا. صرف ایک سہارا حضور ہی تو ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ کوئی اور سہارا ہے؟ اگر وہ بھی ناراض تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ماں باپ کی عزت کرنا. اگر ناراض ہے نا تو صبح ہی اللہ نے زندگی دی ہے نا تو اپنے باپ کے قدم پکڑ لینا. اور کامیابی چاہتے ہو پڑھنے والوں، قلم پڑھوانے بعد میں جانا، باپ سے دم کرانے پہلے چلے جایا کرو. فون کر کے کہتے مولانا قلم پڑھ دو. کیوں؟ مولوی کی پھونک میں اتنا ہی جادو ہے؟ مولوی قدم کر دے گا اور تو IAS بن جائے گا؟ مجھے بتا تو صحیح. اگر IAS بننا ہے نا تو بیٹے ماں باپ سے دم کرا، ماں باپ سے دم کرا. اگر یہ ہاتھ اٹھا دینا تو پھر پتھر کو ہیرا بنا دیتے، پتھر کو ہیرا بنا دیتے. لیکن ذرا جگر ہونا چاہیے، ان سے مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے. جھک کے مل، گر کے مل. اور تو کتنی بھی بڑا IAS PCS ہو، مفتی ہو، محدث ہو، جب ماں باپ کے سامنے جایا کرنا تو پھر وہی بچپن والا ببو اور گڈو بن کے جایا کر. ان کے سامنے تو ترم خاں بن کے نہ جایا کر. سمٹ جایا کر، چھوٹا ہو جایا کر. اور تو ویسے ہی بن جا جیسے 6 سال کی عمر میں ان کے دائیں بائیں گھوما کرتا تھا. آج بھی ویسا بن، پھر دیکھ اللہ تجھ سے کتنا راضی ہوتا ہے. آج مزاج بن گئے. ابا ناراض ہے بیٹا مسجدیں چنوا رہا ہے، اچھی بات ہے مسجدیں تعمیر کراؤ، لیکن مسجد بعد میں تعمیر کرا، باپ کا دل پہلے خوش کر. یہ یاد رکھنا میری بات. ماں باپ کو پہلے راضی کرو. یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے بڑا کعبہ یہی ہے. پہلے ان کو راضی کرو. یہ روٹھتے ہیں تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں. مالک بن دینار کہتے ہیں بتا خطا کون سی کر کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی خطا بہت بڑی ہے، کم سے کم مجھے لے کے تو چلو ماں کے پاس. اللہ اکبر کہنے لگے میں
مالک بن دینار ماں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بیٹے کو ایک بار اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے، سننا میری بات، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کا اندر آنے کی اجازت دے۔ عبد الرحمن بن شیران کو ماں نے اجازت دی، ٹھیک ہے مالک لے آؤ۔ جیسے آپ اندر لے کے گئے کہنے لگے ماں اب ذرا جرم تو بتا، تیرے بیٹے کی خطا کیا ہے، اور ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا۔ اس نے کہا اس بیٹے کی خطا پوچھ رہے ہو تو سنو۔ کہا کیا بات؟ کا رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں روزے سے تھی اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، یہ شراب کے نشے میں آیا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا، اس نے آ کے کہا ماں مجھے یہ گوشت بنا دے۔ میں نے کہا نہیں، میں رمضان کے مہینے کا احترام کرتی ہوں، میں تجھے گوشت بنا کے نہیں دوں گی، شام تک تو میں تیرے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں بنا سکتی۔ ظالم ایک تو روزہ رکھنے سے گیا، اوپر سے اس مہینے میں شراب پی کے آیا ہے، اور تو نے پھر مجھے مجبور کیا گوشت بنانے کے لیے۔ ماں نے کہا میں تیرے لیے گوشت نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی نا، ماں نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں مالک، اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا، جس کے تماچے کی وجہ سے میری آنکھ نکل گئی تھی۔ اللہ اکبر، کہا اس نے پھر مجھے دھکا دیا اور تندور میں دھکیل دیا، کہا یہ دھکیل کر کے گھر سے باہر چلا گیا، کہا آج تک میرے بدن کے جلے ہوئے کے نشان نہیں گئے ہیں۔ ماں نے آستین اوپر کی کپڑا ہٹایا تو اس ماں کا ہاتھ جلا ہوا تھا، جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو آنکھ نگی تھی۔ جب اتنی بات دیکھی ہے، یہ حال دیکھا ہے، حضرت مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کو آگے کیا، کہنے لگے ماں اب تو معاف کر دے، جو آنکھ تیری نکلی ہے وہی آنکھ اس بیٹے نے اپنی بھی نکال دی ہے، جس ہاتھ سے تجھ کو تماچا مارا تھا اس بیٹے نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں نے اتنا سنا ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹے کو لپٹ جاتی ہے، ماں رو کے کہتی ہے لخت جگر تو نے اپنی آنکھ کیوں ضائع کر دی، تو نے ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ کہتے ماں جس ہاتھ سے میں نے تماچا مارا تھا مجھے وہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا تھا، میری وجہ سے جو آنکھ تیری نکلی تھی اے ماں میں نے وہ آنکھ اپنی بھی نکال دی ہے۔ یار ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا لخت جگر کاش مالک کو تو ہاتھ کاٹنے سے پہلے لے کے آ جاتا، آنکھ نکالنے سے پہلے لے کے آ جاتا۔ جس دن رب نے کہا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے اس دن تو کسی کو سفارشی بنا کے لے آتا، اے بیٹے تیری آنکھ بھی بچ جاتی، تیرا ہاتھ بھی بچ جاتا۔ اے میرے لخت جگر میں ماں ہوں، میں تو تجھے اسی دن معاف کر دیتی۔ جیسی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، تڑپ کے کہا تھا یا اللہ گواہ ہو جا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ مالک بن دینار جا رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے اے مالک اتنا کام اور کرتا جا، اس سے کہہ دے آج اس کی ماں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے، ہم نے ماں کے صدقے میں اس کے ساتوں حجوں کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔